अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की डेवलपिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये इस वक्त हमारे मुल्क में जो सियासत हो रही है वो सियासत क्या है। हमारे मुल्क की जो 70 साल तारीख़ है वो तारीख़ अगर आप उसको देखें तो उस 70 सालों में हम कहाँ पे पहुँचे और हर 5 से 10 साल के बाद हम वापस ग्राउंड ज़ीरो पे क्यों जाते हैं, इस सब को स्टडी करेंगे। और इस सब की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को लाइक कर लें ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो आपके साथ शेयर की जा सके। अब अगर सारे प्रोसेस को समझने की कोशिश करें कि इमरान खान की गवर्नमेंट जब ख़त्म की जाती है तो उसके बारे में अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि वो गवर्नमेंट क्यों ख़त्म की जाती है। उस गवर्नमेंट के ख़त्म होने के बाद अगर आप देखें तो कोई बड़ा आप इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते जिस इल्ज़ाम की बुनियाद पे इमरान खान को ये कहा जाए कि उनकी गवर्नमेंट ख़त्म करना नागज़ीर थी। इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म कर दी गई और उसके बाद पाकिस्तानियों ने एक एहतजाज, जो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि पाकिस्तानियों ने अपने जो एहतजाज करके ये लोगों को यानी पूरे मुल्क को ये बताया। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर इस बात को याद रखें कि जो लोगों का जो राय का इजहार का तरीक़ाकार होता है, एक तो हो गया वोट के थ्रू। वोट हर वक्त आप 5 साल में एक दफ़ा देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं जी, उसके बाद आपको कोई चीज़ अगर हुकूमत के अंदर पसंद नहीं आती, मुल्क के अंदर किसी चीज़ से आपको इख्तलाफ है तो उसका इजहार जो है वो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड्स के अंदर वो है एहतजाज का। और पाकिस्तान इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने निकल के इस अमल को ये बताया कि वो पाकिस्तानी जो हैं वो किसी सूरत में जो है वो इमरान खान साहब के आउस्टर को पसंद नहीं कर रहे। चलें जी, वो बात हो गई। उसमें आपने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल सतह पे भी जो आपने एहतजाज देखा वो भी यूनिक था। उस तरह का एहतजाज आज तक किसी लीडर के लिए पाकिस्तान में नहीं हुआ या पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। फिर खान साहब के ऊपर बेशुमार केसेस बनाए गए। उनमें आपने फरागोगी का केस आपने देखा, अल कादर यूनिवर्सिटी का केस आपने देखा, घड़ियों का केस देखा। ये सारी चीज़ें जो है वो फायर बैक की गई। फिर हर जगह पे इमरान खान के ऊपर जो है वो छोटे छोटे केसेस कर दिए गए हो ताकि वो चक्कर लगाते रहें, उन ज़हनी तौर पे टॉर्चर रहे। उनका सारा वक्त जो है वो अदालतों की पेशी में और इस सारे केसों में अपनी ज़मानत के चक्कर में लगे रहें। और वो सारा कुछ आपके सामने है कि वो ऑलमोस्ट 150 से ज़्यादा केसेस हैं। उन केसेस की क्या सूरत हाल है, वो कितने ही संगीन है, वो आप उनके बारे में आए रोज़ मीडिया में, जो इमरान खान का मुखालफ मीडिया, वहाँ से भी सुनते हैं कि उन केसेस की क्या पोजीशन है और उन केसेस में इमरान खान साहब को कितने मसाइल का शिकार हो सकते हैं, वो भी आपने देख लिया। तो यानी उसमें भी कोई जान नहीं है। और उसके बाद एक जो खान साहब की गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद 9 मई का एक वाक़या हुआ। 9 मई का जो वाक़या था, उस वाक़े को अगर आप देखें तो वो एक ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ये सियासी लोग हैं, इनका अगर आप इनके एहतजाज को पिछले 5-10 साल रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग हैं। इनमें वायलेंट किस्म के लोग, पुरतशद्दद, फेसबुक पे लिखने की हद तक या ट्विटर पे लिखने की हद तक वो आप इनको ज़रूर कहेंगे कि ये अपनी राय का इजहार बड़ा भोकर अंदाज से करते हैं। लेकिन ये कितने ही पुरतशद्दद है, ये इसकी आप हिस्ट्री आप निकालें अगर, तो इमरान खान साहब ने एक यहाँ पे किया था लॉन्ग मार्च, उसमें आप देख लें कि कितना इन्होंने जो है वो पुरतशद्दद थे या कितना वो तशद्दुद कर सकते थे। लेकिन एक प्लान तरीके से जो भी जिन लोगों ने, कुछ शायद इसमें ऐसे लोग शामिल हो गए जो शायद जिन्होंने जाके वो जो किया, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जो बिल्डिंग्स थी उनके अंदर जो ये लोग गए, यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट बन गया। और इस सारे प्रोसेस को अगर आप समझें तो वो जो टर्निंग इमरान खान के लिए एक जो बॉल इनको चाहिए थी वो नहीं मिली। पिछले यानी खान साहब की गिरफ्तारी से पहले तक जितने भी एपिसोड थे उसमें जो कुछ भी ये कर रहे थे उससे इमरान खान साहब ऊपर से ऊपर जा रहे थे।
لیکن یہ 9 مئی کا واقعہ جو ہوا جس میں مجھے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کی مذمت ہم جتنی کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان، یہ بات تو پاکستانیوں آپ کو پتہ ہے کہ میں بار بار اپنے ویڈیوز میں یہ بتاتا رہا ہوں کہ پاکستان کی لائف لائن جو ہے وہ پاکستان کی مسلح افواج ہیں. پاکستان کی جو جغرافک پوزیشن ہے اس میں ہم اپنی افواج کو کمزور کسی صورت میں نہیں دیکھ سکتے، اور افواج کی مضبوطی جو ہے وہ اس ملک کی ترقی کی ضامن ہے، اس ملک کی اسٹیبلٹی کی ضامن ہے. کیونکہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہماری ہے، ہمارے بارڈرز کی جو پوزیشن ہے، اس صورتحال میں پاکستان افواج کا مضبوط ہونا وہ بڑا ہی ضروری ہے. لیکن اس کی پولیٹیکل جو امپلیکیشنز ہیں ان کو اگر آپ سمجھیں، جس کی وجہ سے، کیونکہ ہم پولیٹکس ٹو پولیٹکس سے بات کر رہے ہیں اور ہم اس چینل میں اپنی سیاست کی، پاکستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں، اور اس میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا 9 مئی کا، اس کے بعد جناب ایک مطلب آپ نے دیکھا ہوگا سیریز آف ایک ایونٹس ہوئے جس میں خان صاحب کا بین لگ گیا. جی آپ ان کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، ان کا نام نہیں لے سکتے. میڈیا کے اندر سینسرشپ ہو گئی اور ایک بھرپور پروپیگنڈا کر کے مطلب بغیر انیشل تحقیقات کے یہ کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جناب، اس سب کے پیچھے کوئی پلان پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کوئی پلان تھا کہ وہ جناب اس طرح کا احتجاج کرنا چاہ رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ احتجاج پی ٹی آئی شاید کرنا چاہ بھی رہی ہو تو وہ اس طرح کا پرتشدد احتجاج پی ٹی آئی نہیں کر سکتی. ہاں، احتجاج کسی گھر کے سامنے جا کے کرنا ہو وہ کیا جا سکتا ہے، کسی خاص مقام پہ کرنا ہو وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب توڑ پھوڑ کرنا یہ کوئی پی ٹی آئی کی سیاست ہے. یہ پی ٹی آئی کی سیاست، اس سے اگر 15-20 سالہ سیاست کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ان چیزوں سے بڑی جو پریکٹیکل پالیٹکس کی گئی یا پریکٹیکل احتجاج کیے گئے اس میں کہیں پہ بھی آپ کو تشدد نظر نہیں آئے گا. اس میں فیملیز نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے نکلتے ہیں، نوجوان نکلتے ہیں، وہ اپنی رائے کا اظہار پروٹیسٹ کے تھرو اور کسی کے ساتھ اپنی ایفیلیشن کا اظہار کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے اور پی ٹی آئی کے اوپر ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا، اور کریک ڈاؤن کا اگر آپ نے نتیجہ دیکھنا ہے تو وہ یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ، ان کو بھی آپ سمجھے کہ یہ جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے، یہ وزیر رہے، مشیر رہے، سب سے زیادہ بینیفٹس انہوں نے لیے. 10,000 لوگ جو گرفتار ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی کے وزیر مشیر نہیں رہے، انہوں نے کوئی بینیفٹس نہیں لیے. وہ ایک کارکن ہے، سیاسی کارکن ہے، جو اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کسی رینج میں آ گئے اور وہ آج گرفتار ہے. ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے، لیکن ان کا یہ جو ہمارے سو کارڈ پی ٹی آئی کے لیڈر تھے، یہ جناب وہاں سے جیل کے اندر 5-6 دن رہے، باہر نکلے اور جناب کسی نے کہا جی میرے گھر کے بچے ہیں، کسی نے کہا کچھ، اور وہ اپنی ایفیلیشن سے وڈرا کر کے چلے گئے، کیونکہ تھوڑی سی جو گرم ہوا جو ہے وہ ان کو برداشت نہیں ہوئی اور وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. کیوں؟ اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو اگر آپ میڈیا میں دیکھیں تو سب سے زیادہ جناب ووکل ہوا کرتے تھے اور سب سے زیادہ باتیں کرتے تھے جناب پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو کو سکیور کرنے کی یا سکور کرنے کی جو کوشش کرتے یہی لوگ تھے. لیکن ان کی باتوں سے موٹیویٹ ہو کے وہ کارکن 10,000 تو گرفتار ہے، اس کی تو کوئی آج تک کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کا پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے، کیسے نکلنے ہیں. لیکن یہ جو لوگ تھے یہ آج ایک جماعت سے صرف ایک پریس کانفرنس کر کے اپنے آپ کو دور کر کے جناب دوسری جماعت کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے بڑے سکون سے پالیٹکس کریں گے. تو یہ بات بھی کسی طریقے سے پاکستانی عوام کو پسند نہیں ہے، نہ اس بات کے وہ حمایتی ہیں. اب یہ پاکستان کی پالیٹکس اس طریقے سے چل رہی ہے کہ آپ ایک نظریے کے خلاف ہو جائیں، کچھ بھی آپ نے اس سے بینیفٹ لیا وہ ساری چیزیں آپ کی دھل جاتی ہیں اور دوسری سائڈ پہ جا کے آپ بھرپور انداز سے آپ اپنی سیاست کر سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں پاکستان کا نوجوان دیکھ رہا ہے. پاکستان کا نوجوان یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جہاں اپنی رائے کی یعنی بادی نظر میں جو رائے پرومیننٹ ہو رہی ہے، جس پارٹی کے ساتھ زیادہ ایفیلیشن ہے اس پارٹی کو جو ہے وہ اس کی رائے کو نہیں مانا جائے گا، اس کو طاقت کے زور پہ روک دیا جائے گا. تو وہ جو ڈیموکریسی کے بیسک نارمز ہیں یہ تو ان کے مخالف بات ہے. پاکستان کا میڈیا جو ہے اس کی اپنی ہی صورتحال ہے، کمرشل میڈیا ہے، وہ اپنے بینیفٹس کو دیکھتا ہے، جہاں سے پیسہ ملتا ہے، جہاں سے بینیفٹس ملتے ہیں وہ اسی ایجنڈے کو، اسی پروپیگنڈے کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. پاکستان کا نوجوان یہ بھی پوچھتا ہے کہ 90 دن کے الیکشن جو آئین و قانون کے اندر لکھے ہوئے ہیں، وہ آئین و قانون کے اندر جن کے اس کے حوالے سے جو مطلب تشریحات کی گئیں اور جس طرح کی وہ جا کے عدالت کے اندر توجیحات پیش کی گئیں کہ جناب ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہمارے پاکستان کی حالت جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے اور ہمیں نہ فوج پرووائڈ کر سکتے ہیں، نہ ہم الیکشن کروا سکتے ہیں نہیں ہے. لیکن یہ پاکستان کا نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ آخر ایسی کیا پریشانی ہے جس بنیاد پہ نہ الیکشن کرایا جا رہا ہے.
نہ ایک سیاسی جماعت کو کرش کرنے کے باوجود اس کی سیاست کے بڑے اسٹارورٹ اس کو چھوڑ کے جانے کے باوجود بھی وہاں پہ سیاسی کارکنوں کے اوپر اسی طرح کا کریک ڈاؤن جاری ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان کی جو ڈومیننس ہے پبلک کے اندر وہ بڑھ گئی ہے. ایک اتنی ناقابل یقین حد تک ایکسیپٹنس جو ہے وہ لوگوں کے اندر خان صاحب کی چلی گئی ہے. اور خان صاحب کی بات جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹرینڈ بن رہا ہے. یہ سب کچھ اگر آپ دیکھیں ایک عدم استحکام استحکام پارٹی بن گئی. وہ پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ سارے وہاں پہ چلے گئے اور ان لوگوں کو جو پی ٹی آئی کی پالیٹکس پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ پالیٹکس کر رہے تھے جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم میں تو قابل قبول نہیں تھے لیکن عدم اپنا استحکام میں پاکستان پارٹی کے ساتھ آئی پی پی کے ساتھ قابل قبول ہے. یہ بات بھی لوگ تو آخر سوچتے ہوں گے کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے سارے جمیلے کی جھنجھٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس ساری چیزوں کو حل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے گرینڈ جرگہ کیا جائے. گرینڈ جرگہ کس کے ساتھ کیا؟ پاکستان کی آرمی چیف کے ساتھ, پاکستان کی عدالتی چیف کے ساتھ, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے ساتھ ایک گرینڈ جرگہ کیا جائے اور اس کے بعد کچھ بیسک رول طے کیے جائیں تاکہ اس ملک کے اندر کوئی سکون آئے, اس ملک کے اندر کوئی اگلے 20 سال کا کوئی ڈریم سیٹ کیا جائے, اس ملک کو کوئی آگے بڑھانے کی بات کی جائے. آپ سوچیں 300 روپے کا آپ کا ڈالر ہے, آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ کیا ہے, بزنسز کیا ہے, ہر جگہ پہ مارکیٹ کریش کر کے نیچے آ گئی ہے. تو اس طرح پاکستان کا مستقبل یا پاکستانیوں کا مستقبل کیا ہوگا یہ سوچنے کا مقام ہے. اور اس ملک کو آگے بڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گرینڈ جرگہ بنا کے پاکستان کے لیے کوئی ایسا صورتحال بنا دی جائے کہ جہاں پہ پاکستان کی عوام کو یہ موقع دیا جائے, فری اینڈ فیئر الیکشن کیا جائے, الیکشن کے اوپر کسی قسم کا انفلوئنس نہ ہو, پاکستان کے لوگوں کے اوپر چھوڑ دی جائے کہ وہ نواز شریف کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, وہ آصف زرداری کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, وہ مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, وہ عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں, وہ جہانگیر ترین کو, جس کو بھی پاکستان کی عوام وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے فری اینڈ فیئر ایکول لیول پلینگ فیلڈ کے اندر, تو اس کو موقع ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کو لیڈ کرے اور پاکستان کے مسائل سے حل کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. بہت بہت شکریہ.